کیا ہو اگر آج کے اس تیز رفتار دور میں نا کامیابی حاصل کرنے یا ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا راز کسی نئے پروڈکٹیوٹی ٹول میں نہیں بلکہ ایک صدی پرانے فلسفے میں چھپا ہو؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ باہر ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہر وقت ایک اندیکھی افرتفری کا شکار رہتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے جیسے ہم سب ایک ایسی ٹریڈ مل پر دوڑ رہے ہیں جو کبھی رکتی ہی نہیں۔ ہم اور اس شور میں ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی جادو کی چھڑی مل جائے یا کوئی ترکیب جو راتوں رات سب ٹھیک کر دے۔ وہی نا، لیکن آج کی اس تحقیقی گفتگو میں نا ہم اس بھیڑ سے نکل کر ایک ایسی خاموش اور گہری سطح پر اتریں گے جہاں کامیابی کا مطلب صرف باہر کی دنیا کو جیتنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور آج کی گفتگو اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ہم جن نوٹس اور خیالات پر آج بات کر رہے ہیں وہ کسی عام سیلف ہیلپ کتاب سے نہیں آئے۔ انہیں ایک روحانی متلاشی ہیں میر علی شاہ، انہوں نے بڑی باریک بینی سے مرتب کیا ہے۔ اچھا، اور یہ انہوں نے اپنے انر ہورائزن پوڈ کاسٹ کے ذریعے شیئر کیے تھے، رائٹ؟ بالکل، انر ہورائزن کے ذریعے۔ اور جب آپ ان نوٹس کی گہرائی میں اترتے ہیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ محض معلومات کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک ایسی عملی سوچ ہے جو آپ کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ یعنی یہ روحانیت اور دنیاوی زندگی کو آپس میں جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو میر علی شاہ کے انہی نوٹس کی روشنی میں آج ہمارا مرکز علامہ اقبال کا وہ مشہور فلسفہ ہے جو 3 سنہرے ستونوں پر کھڑا ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم اور محبت فاتح عالم۔ ایگزیکٹلی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے ان الفاظ کو کتابوں میں پڑھا ہے، شعروں میں سنا ہے، اور انہیں محض جذباتی شاعری سمجھ لیا ہے۔ ہاں، ہم ان کی اصلی طاقت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ صحیح بات ہے، لیکن آج میں اس بات پر زور دینا چاہتی ہوں کہ یہ صرف خوبصورت خیالات نہیں ہیں، یہ روحانی ارتقاء اور ایک بہترین لیڈر بننے کا مکمل آپریشن سسٹم ہے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے واقعی۔ تو چلیے اگر اس نظام کے پہلے ستون یعنی یقین محکم پر غور کریں تو میرے ذہن میں ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے۔ یقین تو ہر کوئی رکھتا ہے نا، ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز پر اعتماد تو ہوتا ہی ہے، تو اس محکم یقین میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، عام یقین اور یقین محکم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام طور پر نا ہم صرف دماغی تسلیم کو یا بس جو زبان سے کہہ دیا اس عقیدے کو یقین سمجھ لیتے ہیں، یعنی صرف معلومات کی حد تک۔ بالکل، لیکن یقین محکم دماغ سے اتر کر دل میں ایک سچائی بن جانے کا نام ہے۔ یہ ایک ذاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں امام غزالی کا بڑا گہرا حوالہ موجود ہے اس پر۔ اچھا، امام غزالی نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے یقین کے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، یعنی صرف جاننا۔ دوسرا ہے عین الیقین، یعنی اس سچائی کا خود مشاہدہ کرنا یا دیکھ لینا۔ صحیح۔ اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے حق الیقین، جب وہ چیز آپ کے وجود کا حصہ بن جائے۔ اس تصور کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لیے نا میں یہاں آگ کی مثال دینا چاہوں گی۔ اگر ہم آگ کی بات کریں تو یہ تینوں درجے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ہاں ہاں، ضرور بتائیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ آگ جلاتی ہے اور میں اس بات کو مان لوں تو یہ علم الیقین ہوا نا۔ پھر اگر میں خود دیکھوں کہ آگ جل رہی ہے، لوگ دور کھڑے ہیں، تو یہ میرا مشاہدہ عین الیقین بن گیا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن حق الیقین تو تب حاصل ہوگا جب میرا اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب جائے اور میں خود اس گرمی کو محسوس کروں جو آگ کا ذاتی تجربہ مجھے ہوا۔ دراصل وہی حق الیقین ہے جہاں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے۔ واقعی دراصل یقین مکمل یہی حق الیقین ہے، اور جب یہ یقین دل میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ابن عربی کا توکل کا تصور جنم لیتا ہے۔ توکل یعنی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا۔ ہاں، لیکن یہاں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہے، اور نہ ہی پریشانیوں سے انکار کرنا ہے، بلکہ یہ الہی مرضی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا اور نتیجے کے حوالے سے خود کو پوری طرح سونپ دینا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں۔ آج کا دور نہایت تیزی اور افراتفری کا دور ہے، ہر چیز غیر یقینی ہے۔ صحیح بات ہے۔ نوکریاں، معاشیات،
کاروبار، سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ جب انسانی دماغ پر اتنا دباؤ ہو، جب ذہن مسلسل ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہو، تو یہ اندرونی سکون عملی طور پر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، اور جب نہیں ہوتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم اس پینک موڈ سے آخر نکل کیسے سکتے ہیں؟ اس پینک سے نکلنے کے لیے نوٹس میں کچھ بہترین عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سیلف انکوائری، یعنی خود سے بات کرنا۔ جب بھی ڈر لگے تو رک کر خود سے سوال کریں کہ میں اصل میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں۔ اچھا، یعنی اپنے ڈر کا سامنا کرنا۔ بالکل، اور خود سے پوچھیں کہ کیا واقعی اس معاملے میں میرا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے یا میں صرف اپنے وسائل پر تکیہ کر رہا تھا؟ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا تو ڈر کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور دباؤ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت پاورفل مشق ہے۔ اس کے علاوہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کا مسلسل ذکر کرنا بتایا گیا ہے۔ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے اپنے دماغ کو بار بار یاد دلانے کا کہ نتیجہ اور آخری طاقت کسی اعلیٰ ہستی کے پاس ہے۔ یعنی خود کو بار بار ایک ٹروتھ کی طرف واپس لانا۔ ہاں، اور ساتھ ہی اسماء الحسنہ یعنی اللہ کے خوبصورت ناموں پر غور کرنا بھی تجویز کیا گیا ہے، کیونکہ جب کسی کی صفات کو آپ گہرائی سے جانتے ہیں تبھی اس پر مکمل توکل قائم ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تو واقعی ایک مضبوط اندرونی ٹھہراؤ کا نظام بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین محکم سمندر کے طوفان میں ایک ایسے لنگر یا اینکر کی طرح ہے۔ اینکر کی طرح، بالکل ٹھیک کہا۔ طوفان آتا ہے، لہریں ٹکراتی ہیں، جہاز ہچکولے بھی کھاتا ہے، لیکن وہ لنگر اس جہاز کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے، اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ لیکن اگر دھیان سے سوچا جائے تو یہاں مجھے الجھن ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ اندرونی سکون مل جائے، اس کا لنگر مضبوط ہو جائے اور اسے حقیقی توکل حاصل ہو جائے تو کیا وہ بالکل سستا کر گھر نہیں بیٹھ جائے گا؟ اچھا، یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ یعنی اگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور لنگر نے جہاز کو تھام رکھا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے یا جہاز چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ یقین انسان کو کامچور نہیں بنا دے گا۔ یہ ایک بہت ہی منطقی الجھن ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف ایک ستون پر نہیں کھڑا۔ اگر ایک جہاز کا لنگر مضبوط ہے تو وہ بچے گا ضرور، لیکن وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ وہی تو۔ جب یقین سچ میں گہرا ہوتا ہے نا تو وہ سستی پیدا نہیں کرتا، بلکہ ایک عظیم توانائی پیدا کرتا ہے۔ اس توانائی کو ایک سمت، ایک موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہیں سے پھر دوسرے ستون یعنی عمل پیغام کا آغاز ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل۔ پیغام کا مطلب ہے لگاتار، مسلسل۔ اس سے مراد کبھی کبھار کی جانے والی شدید محنت یا جوش میں آ کر رات دن کام کرنا نہیں ہے، یہ مستقل اور منظم عمل ہے۔ یعنی ہم یہاں اس رویے کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں لوگ اچانک ایک دن موٹیویشن میں آ کر 18 گھنٹے کام کرتے ہیں اور پھر تھک کر ایک ہفتے تک بیڈ پر پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ تو آج کل کا ہسل کلچر ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ اس کی جڑیں روحانیت اور نبوی تعلیمات میں بہت گہری ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صوفیانہ فلسفے میں بھی یہ مسلسل عمل ہی وہ چیز ہے جو دل کو صاف اور سیکال کرتا ہے۔ امام غزالی نے یہاں بڑی سخت بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے دل کو سخت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ محض غرور پیدا کرتا ہے۔ مسلسل قدم بڑھانا ہے۔ یہ بات نا مجھے بالکل ایسی لگ رہی ہے جیسے چنگاری اور کوئلے کی آنچ کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، چنگاری اور کوئلہ کیسے؟ دیکھیں، وقتی جوش یا موٹیویشن ایک چنگاری کی طرح ہے۔ جب اڑتی ہے تو بہت روشن لگتی ہے، اندھیرا دور کر دیتی ہے، لیکن وہ چند سیکنڈز میں بجھ کر راکھ ہو جاتی ہے۔ آپ چنگاری پر کھانا تو نہیں پکا سکتے نا؟ بالکل نہیں پکا سکتے، صحیح بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس عمل پہم کوئلے کی اس دھیمی آنچ کی طرح ہے جو مسلسل جلتی رہتی ہے۔ شاید اتنی روشن نہ ہو لیکن گرمائی اسی میں ہوتی ہے اور اصل کھانا بھی اسی پر پکتا ہے۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے دوبارہ۔ دراصل کنسسٹنسی یہی کوئلے کی آنچ ہے۔ لیکن مسئلہ یہی آتا ہے نا کہ روزانہ اس آنچ کو جلائے کیسے رکھیں؟ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم کام شروع کرنے کے لیے موڈ بننے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہاں، کہ موڈ بنے گا تو کام کروں گا، یعنی جوش آئے گا تو ورزش کروں گا۔ اب جب جذبہ ختم ہو جائے تو اس مستقل مزاجی کو قائم کیسے رکھیں؟ کیونکہ دماغ تو ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتا ہے۔
اسی لیے تو دماغ کو دھوکہ دینے اور اس جوش کو عمل میں بدلنے کا ایک نظام ضروری ہے۔ میر علی شاہ کے نوٹس میں اسی مسئلے کا بڑا عملی حل تجویز کیا گیا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن پر بھروسہ کرنے کے بجائے سسٹمز یعنی نظام پر توجہ دی جائے۔ موٹیویشن تو ہمیشہ وقتی ہوتی ہے۔ اپنے دن میں چھوٹے لیکن لازمی معمولات بنائے جائیں۔ یعنی چھوٹی عادات۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر ذاتی بہتری کے لیے مطالعہ کرنا ہے تو ہفتے میں ایک دن 3 گھنٹے لگانے کی بجائے روزانہ صرف 10 منٹ کا سچا وقت طے کر لیا جائے، پر یہ 10 منٹ نان نیگوشیبل ہونے چاہیے۔ آئی سی، یعنی ان 10 منٹس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ بالکل۔ انسانی دماغ بڑے پہاڑوں سے تو گھبراتا ہے، لیکن چھوٹے قدموں سے وہ نئے راستے بنا لیتا ہے۔ اور اس عمل کو جوڑے رکھنے کے لیے ایک اور چیز اہم ہے۔ وہ کیا؟ اپنی نیت کا بار بار اعادہ کرنا۔ جب بھی تھکاوٹ محسوس ہو تو خود سے پوچھیں کہ میں یہ کام اصل میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ مقصد کی یاد دہانی اور چھوٹے نظام مل کر اس آنچ کو بجھنے نہیں دیتے۔ اچھا، چلیے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یقین ہماری مضبوط بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد پر آگے بڑھنے کی سمت ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر ان دونوں تصورات کو اکٹھا دیکھیں نا تو مجھے ایک بہت سنگین خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ فرض کریں ایک شخص کے پاس بے پناہ یقین ہے، اسے اپنے مقصد پر مکمل اعتماد ہے اور وہ بے حد محنتی بھی ہے، عمل کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی احساس، کوئی نرمی یا انسانیت نہیں ہے، تو کیا وہ ایک مشینی پرزا یا خود غرض لیڈر نہیں بن جائے گا؟ یا شاید ایک سخت گیر انتہا پسند جو دوسروں کو حقیر سمجھے؟ یہی آپ نے اس بنیادی نقطے کو پکڑا ہے جہاں یہ پورا فلسفہ اپنی آخری منزل پر پہنچتا ہے۔ واقعی اگر محبت نہ ہونا تو یقین اور عمل دونوں مل کر انسان کو سخت، انا پرست اور مغرور بنا سکتے ہیں۔ انسان اپنے اعمالوں کو ہی اپنا خدا بنا لیتا ہے شاید۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے اس فلسفے کا تیسرا ستون محبت فاتح عالم ہے۔ اور جب ہم یہاں محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی رومانوی محبت یا عام دنیاوی عشق نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس قسم کی محبت ہے؟ یہ وہ وسیع الہی محبت ہے جو انسان کی انا یعنی ایگو سے بالا تر ہے۔ یہ محبت بغیر کسی غرض، امید یا معاوضے کے خدمت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ سے محبت اور اس خالق کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے بے لوث محبت کا تجربہ ہے۔ دیکھیں، مخلوق سے محبت سننے میں تو بڑا آسان اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن عام دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلقات اتنے آسان کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، پریکٹیکل لائف میں مشکل تو ہوتا ہے۔ خاص طور پر آج کی اس کارپوریٹ دنیا میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے۔ دنیا میں تو فتح کا تصور ہمیشہ طاقت، ہتھیار اور دوسروں کو پچھڑنے سے جوڑا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو ایسے ماحول میں محبت کو فتح عالم یعنی دنیا فتح کرنے والی چیز کہنا، کیا یہ تھوڑا غیر حقیقت پسندانہ نہیں لگتا؟ اگر کوئی لیڈر نرمی دکھائے تو دوسرے طاقتور لوگ تو اسے کچا چبا جائیں گے۔ یہاں تو نرمی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دور حاضر کی سب سے بڑی اور تباہ کن غلط فہمی ہے کہ نرمی کا مطلب کمزوری ہے۔ صوفیانہ فلسفے میں محبت کائنات کی اصل طاقت ہے۔ مولانا رومی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ محبت تمہارے اور ہر شے کے درمیان ایک پل ہے، یعنی یہ دشمنی کے فاصلے مٹاتی ہے۔ بالکل۔ اور ابن عربی کے مطابق تو کائنات کی تخلیق کی بنیادی وجہ ہی محبت ہے۔ اب آتے ہیں قیادت اور دنیا جیتنے والی بات پر۔ طاقت سے آپ زمین فتح کر سکتے ہیں، کمپنیاں خرید سکتے ہیں، لیکن آپ دلوں کو نہیں جیت سکتے۔ یہ بات تو طے ہے۔ محبت فاتح عالم طاقت سے نہیں بلکہ اپنے وجود کی نرمی اور خلوص سے دنیا کو مسخر کرنے کا نام ہے۔ جب ایک لیڈر کسی ایمپلائی کی غلطی کو ڈنڈے کے بجائے ایمپتھی سے ہینڈل کرتا ہے نا، تو لوگ اس کے لیے اپنی جان تک لڑانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر کوئی غصے سے پیش آئے اور آپ اس کی انا کا جواب انا سے دینے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو اصل میں آپ اس کے غصے کو نہتہ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ فتح ہتھیاروں کی نہیں بلکہ دلوں کی فتح ہے جو سب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ مکمل طور پر۔ اور اس کی عملی مشق یہی تجویز کی گئی ہے کہ بغیر کسی ستائش کی پرواہ کیے خدمت کی جائے۔ ہر چھوٹی بڑی ملاقات کو احسان کے موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ احسان سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں؟ احسان سے مراد بہترین اخلاق، حسن سلوک اور شکر گزاری ہے۔ فتح کا یہ نظام ماحول کو پرسکون بناتا ہے اور دشمنوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ تصور تو بالکل پانی کی طرح ہوا نا،
پانی بظاہر سب سے نرم ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل بہتا رہے تو سخت پتھروں کا سینہ بھی چیر دیتا ہے۔ بہت اعلیٰ تشبیہ دیا آپ نے، بالکل یہی کانسیپٹ ہے۔ عملی اطلاق دیکھیں تو یہ ایک مکمل مثلث یعنی ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے: یقین، عمل اور محبت۔ بالکل، جب یہ تینوں عناصر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک انسان کے وجود کو پوری طرح متوازن کر دیتے ہیں۔ یقین اسے اندرونی ٹھہراؤ دیتا ہے، عمل اس ٹھہراؤ کو ایک بامقصد سمت عطا کرتا ہے۔ ہاں، اور محبت اس کے سفر کو خود غرضی اور سختی سے پاک کر کے اس میں انسانیت بخشتی ہے۔ اس توازن کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی غائب ہو جائے تو کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر یقین اور عمل ہے لیکن محبت نہیں ہے تو انسان میں قطارپن آ جاتا ہے، جیسا ہم نے پہلے بات کی۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر محبت اور عمل ہے، دل صاف ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، لیکن یقین نہیں ہے، تو وہ انسان ہر وقت اینگزائٹی کا شکار رہے گا۔ اسے لگے گا کہ سب کنٹرول میں کیوں نہیں ہے۔ واقعی وہ پینک موڈ میں رہے گا۔ اور اگر صرف محبت اور یقین ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ صرف ایک آلسی خیال پرست بن کر رہ جائے گا جو بس ہوا میں محل بنائے گا۔ ایگزیکٹلی، اور پریکٹیکل لائف میں کچھ ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ آپ نے ٹھیک تجزیہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تھکا دینے والی دنیا میں لوگ برن آؤٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے انر ہورائزن سے لیے گئے یہ نوٹس کوئی فرسودہ فلسفہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک روزمرہ کا عملی نظام ہے۔ ہاں، یہ دور حاضر کا ایک بے حد پریکٹیکل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ لیڈرشپ میں، جاب میں یا گھر کے رشتوں میں یقین ذہن کو پرسکون کرتا ہے، عمل تسلسل پیدا کرتا ہے، اور محبت ہر کام میں نرمی لاتی ہے۔ روحانیت کا مقصد صرف پہاڑوں پر جا کر دھیان لگانا تو نہیں ہے نا، بلکہ دنیا کے کاموں کو ان تین صفات کے ساتھ انجام دینا ہی اصل روحانیت ہے۔ بالکل یہی اصل مقصد ہے۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس سب کا مقصد خود پر کوئی بوجھ ڈالنا یا راتوں رات فرشتہ بن جانا نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اہم بات یہ نہیں کہ ہم کتنی جلدی پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ خود کو ایک درست سمت میں ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹھوکر لگ جائے تو اٹھ کر واپس اس ٹھیک سمت پر چل پڑنا ہی کامیابی ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں، اور اسی درست سمت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ان نوٹس نے ایک نہایت گہرا سوال سامنے رکھا ہے سننے والوں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ اگر آج سے ہم اپنے دن کے سب سے عام اور بظاہر غیر اہم کاموں کو ان تینوں ستونوں کی آئینہ سے دیکھنا شروع کر دیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں؟ ہاں، چاہے وہ کسی ناراض شخص کی بات کو صبر سے سننا ہو، آفس کا کوئی چھوٹا سا کام ایمانداری سے کرنا ہو، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ خلوص سے وقت گزارنا ہو۔ اچھا۔ اگر ہر معمولی کام میں یقین، عمل اور محبت کی جھلک شامل ہو جائے تو کیا ہماری روزمرہ کی عام زندگی بجائے خود ایک روحانی عبادت میں تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ کیا کمال کی بات پوچھی ہے آپ نے! ایک عام سی زندگی کو عظمت سے بھر دینے کا اس سے بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ شروع میں ہم نے جس لنگر کا ذکر کیا تھا جو طوفان میں جہاز کو تھام لیتا ہے، وہ لنگر باہر کسی مارکیٹ میں تو نہیں ملتا نا؟ بالکل نہیں ملتا۔ اور نہ ہی کسی کتاب میں لکھا ہوا نتیجہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لنگر کو ہمیں روزانہ کی سچی کوشش، مکمل توکل اور مخلوق کے ساتھ نرمی کر کے اپنے اندر خود تراشنا ہوتا ہے۔ یہی اندرونی کام اصل کامیابی ہے۔ بس اس نشست کے آخر میں اس صدیوں پرانے لیکن بے حد جدید فلسفے کے حوالے سے یہی یاد دہانی چھوڑے جا رہی ہوں کہ جب کسی انسان کا اندرونی وجود یقین، عمل اور محبت سے تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو پھر اسے دنیا فتح کرنے کے لیے شور مچانے یا طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی خاموش موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ بالکل، اس کی پرسکون اور محبت سے بھری موجودگی ہی اس کے ارد گرد کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ انہی خیالات پر ضرور غور کیجیے گا اور دیکھیے کہ کیا یہ صفات آپ کی زندگی کی مثلث کو مکمل کر سکتی ہیں۔ ہمیں سننے کے لیے بہت شکریہ۔